کرتے رہیں گے۔ تیسری بات جو ہمیں آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ قادر صاحب نے بتایا، ہمارا مقصد صرف ایک انگلش اسکول کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف ایک سی بی ایس ای اسکول بنانا نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے شہر میں بہت سے سی بی ایس ای اسکول ہیں، بہت سے انگلش میڈیم اسکولس ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملے اسلامی ماحول میں، ہمارے بچوں کو سی بی ایس ای ایجوکیشن ملے اسلامی ماحول میں، اسلامی ایونٹس کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ۔ جس طرح سے ہمارے بچے انگریزی فراٹے دار بول لیتے ہیں، اسی طرح سے وہ عربی بھی بولے۔ دنیاوی معاملات میں سائنس کا ان کو جتنا نالج ہو، قرآن اور سنت کا بھی ان کو اتنا ہی نالج ہو۔ آگے چل کے وہ ڈاکٹر بنے تو ایک اسلامی داعی کے ساتھ بنے، آگے چل کے وہ ایک انجینئر بنے تو ایک داعی کے ساتھ بنے۔ تو لہٰذا اس مقصد کے لیے آپ تمام کا تعاون ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ اسے محض ایک اسکول نہ سمجھیں، محض ایک انگلش میڈیم اسکول نہ سمجھیں، بلکہ یہ دیگر اسکول سے ہٹ کر کے اپنا ایک نظریہ اور اپنا ایک عزم رکھتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ساتھ دیں گے۔ اسی طرح سے چوتھی اور آخری بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے، انشاءاللہ العزیز، دیکھیے ایک اہم بات جو ہم مسلمانوں کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت اہمیت رکھی ہے۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی انسان کو عطا کرتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں۔ یقیناً اسلام کے اندر بہت اس کی فضیلت ہے۔ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن حفظ کرانے کے بارے میں جو ٹائم ہم فکس کر رہے ہیں، یعنی صبح سے لے کے شام میں جو شیڈول ہمارا ہے، اس کے اندر تحفیظ قرآن کے لیے کچھ وقت ہم نے مختص کر دیا ہے، یعنی روزانہ اس ٹائم میں بچے حفظ کریں گے۔ تو بعض والدین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن اور اسی طرح سے دیگر جو سبجیکٹ ہیں اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کر پاتے، بچے پہ لوڈ پڑتا ہے، پریشر پڑتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کا بچہ قرآن حفظ کرے گا تو اس سے بہت برکت ہوگی، اس سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تقویت دے گا، یہ اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلامی ایجوکیشن کا جو انوالومنٹ ہے اس سلیبس کے اندر، اس کے لیے آپ تعاون کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بچے کے اوپر یہ پریشر ہوگا، دونوں ایجوکیشن اس کے لیے زیادہ ہوں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ بچے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بہت سارے ایگزامپلس آج ہندوستان کے اندر موجود ہیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ دونوں موضوعات کو، دونوں سبجیکٹ کو اپنے اندر اپنا سکتی ہے۔ تو میں اب تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اسکول کے سارے معاملات کے اندر آپ ہمارا تعاون کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ Call our honored chief guest to address the audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إن الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ آج ہم نے ان مستقبل کے حفاظ، مستقبل کے خطباء اور امام، مستقبل کے داعی، اطباء اور اسلامی معاشیات کو برپا کرنے والے اور مسلم سیاستدان، الغرض جو اس دنیا میں انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں، ان تمام سے آج ہم نے کچھ مظاہرہ دیکھا۔ آج ہمارے سامنے قوم کے ننھے منھے اطفال، بچے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے والدین کو آج موقع ملا ہوگا آنسو بہانے کا، یعنی خوشی کے آنسو۔
خوشی کے آنسو بہانے کا موقع ملا ہوگا کہ میرا بچہ کس اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ واقعی معنی میں بہت اچھا پریزنٹیشن تھا آج کا، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، اور اس کے پیچھے آج کے اس پریزنٹیشن، آج کے اس مظاہرے کے پیچھے یقیناً ان اساتذاؤں کا، ان معلمات کا بہت ہی اہم رول ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو تیار کرنے کے لیے پورا سال لگایا۔ یہ وقتی طور پر تیار کیا ہوا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ پورا سال اس کے پیچھے لگایا ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پورا سال جس طرح سے وہ محنت کرتی رہی، کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے وہ محنت کرتے رہی، اور ہم نے آج وہ مظاہرہ دیکھا۔ واقعی بہت خوشی ہوئی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بہت ہی شائستہ اور بہت ہی تجوید کے ساتھ۔ الحمدللہ ایک الگ بات ہے کہ بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن جن بچوں نے بھی قرآن کی تلاوت کی، احادیث کو پڑھا، بہت ہی شائستہ زبان، بہت ہی اچھی زبان، تجوید کی پوری رعایت۔ الحمدللہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی رعایت کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے بڑے حضرات ہوں گے جن کو صحیح طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تک نہیں آتا۔ ہاں، یہ میرا تجربہ ہے۔ میں نے دیکھا جو طلبہ ہمارے پاس پڑھنے آتے تھے، غیر اسلامی ماحول ان کو نہیں ملا تھا، بچپن میں 5th میں داخلہ ہوا، 6th میں داخلہ ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طرح سے بولنا نہیں آتا، اور یہ چھوٹے معصوم بچے الحمدللہ کتنی روانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، احادیث کو بیان کر رہے تھے۔ بہت ہی الحمدللہ میں تمام معلمات اور تمام مینجمنٹ اور تمام والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے پیچھے محنت کیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسے معاہد، ایسے مدارس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارے پاس 2 ماڈل تھے، ایک جس کو ہم مدرسہ یا بڑے پیمانے پر دارالعلوم کہتے ہیں، ایک ہمارے پاس ماڈل تھا، اور دوسرا ایک ماڈل عصری مدارس کا، عصری اسکول کا، گورنمنٹ کے ماتحت چلنے والے اسکولز کا ایک ماڈل تھا۔ جو گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے ہیں ان میں ہم بے شمار برائیاں دیکھیں گے، عقیدے کی خرابی کہ اس پر ہم بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اگر کہا جائے بچوں سے جو 6 میں پڑھے ہوں یا پھر وہ 10th پاس کر چکے ہوں، اگر ان سے کہا جائے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے، ہماری پیدائش کیسے ہوئی، تو کہے گا کہ ہم بندر سے پیدا ہوئے۔ ایسے جوابات ملتے ہیں۔ ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے یہ پوری انسانیت دنیا میں برپا ہوئی، یہ نہیں معلوم ہے۔ عقیدے کی طرح طرح کی خرابیاں ہم اپنے نونہال میں دیکھیں گے، اپنے آنے والی قوم میں، آنے والی جو مستقبل میں آنے والی قوم ہے، اس میں ہم بہت ساری عقیدے کی خرابیاں دیکھیں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ ان اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے۔ اور پھر یہ طلبہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں فخر محسوس نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں ہماری اسلامی تاریخ پوری مسخ کر کے ان کو پیش کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں آ کر کے فساد بچائے، اس طرح سے ہندوستان کی جو مسلمانوں کی یہ روشن تاریخ تھی اس کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بچہ جب پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کرنا فخر محسوس نہیں کرتا، وہ سیکولر بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی طرح سے عبادات میں بھی ان کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، جمعہ تک کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، بالغ ہو جاتے ہیں، جمعہ پر فرض ہو جاتا ہے، نمازیں پر فرض ہو جاتی ہیں، نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، اور عورتیں ہیں، بچیاں ہیں ہماری تو بے پردہ ہو کر مخلوط تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ تمام خرابیاں ان اسکول میں ہم دیکھتے ہیں، تو ضرورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس کا بدیل تلاش کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، وہاں پر ایک مسلمان بچے کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ یہ دارالعلوم، یہ مدارس، یہ جامعات اسلام کے قلعے، بلکہ یہ اسلام کے سپر پاور ہاؤس ہیں جہاں سے اسلام پھیلتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عوام میں، ہمارے مسلم سوسائٹی میں شعور پیدا نہیں ہوا کہ وہ ان دارالعلوم کو سمجھیں، ان مدارس اور جامعات کو سمجھیں، اس سے دور بھاگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں پڑھانے والا بیکار ہو جائے گا۔
दारुल-उलूम में, मदारिस में जो पढ़ेगा वो बेकार हो जाएगा। ऐसा तसव्वुर, ऐसा ख्याल मुस्लिम सोसाइटी में, हमारे माशरे में फैला हुआ है। तो ज़रूरत ही महसूस हुई कि उसका बदील तलाश किया जाए, यानी लोगों को दारुल-उलूम और मदारिस का जो तालीम है, जो निसाब है, वो उसकी तरफ रग़बत पैदा की जाए। तो ऐसे मदारिस, ऐसे महाइद, ऐसे स्कूल्स हम बनाएंगे हर जगह। ये तहरीक है, एक तरह की एक तहरीक है। अगर ये ऐसे मदारिस हर जगह होगी तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की सही रहनुमाई होगी, सही तौर पर वो कुरान भी सीखेंगे, अक़ीदे की भी तालीमात हासिल करेंगे, इस्लाम के मबादी भी वो सीखेंगे, और इस तरह से वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे माशरे में हमारे नौजवान या फिर हमारे वालिदैन इसकी तरफ राग़िब भी हो जाएंगे, यानी इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो ऐसे महाइज, ऐसे स्कूल को इसलिए बर्पा किया गया, और इस सिलसिले में हमको पूरी तौर पर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इस तहरीक को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस मिशन को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस मूवमेंट से जब हम वाकिफ नहीं होंगे तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। हमें चाहिए कि इसको हम समझें, इसको समझें कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने सुना कि उनको दाखिला तर्क करना पड़ा, हमको बच्चों के दाखिले बहुत आए, 100 से ज़ायद आए, लेकिन वो मजबूर हो गए कि हम नहीं ले सकते। और ऐसे बहुत से मदारिस हैं कि हमारे मुस्लिम माशरे का क्या हाल है कि मदारिस में तालीम मुफ्त होती है, कोई फ़ीस भी नहीं है, और इस तरह से उनको दुनियावी तालीम भी दी जाती है, कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है, बल्कि एसएससी एग्ज़ाम भी पास कराया जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम की भी तालीम दी जाती है कि वो पढ़ते पढ़ते एसएससी एग्ज़ाम भी दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मदारिस की तरफ राग़िब नहीं होते, मदारिस में पढ़ने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे बच्चों को हम यहाँ पढ़ाएंगे और उनको ऐसी तालीम देंगे कि वो नहीं तो उनकी आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह मदारिस में पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फ़ख्र के साथ अपने आप को मुसलमान बनकर और एक दाई बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। जो भी होगा, एक डॉक्टर होगा तो इंशाअल्लाह दाई होगा, एक इंजीनियर होगा तो वो दाई होगा और दीन की खिदमत करेगा। और ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले के लिए दीन की खिदमत करने के बहुत बड़े मौके हैं। हम मदारिस से फारिग होने के बाद हमारा मैदान मेंबर है, खुतबा देंगे, दर्स देंगे, या फिर ऐसे मौके पर हम आवाम को नसीहत करेंगे। लेकिन इनके अलावा ऐसे बहुत सारे मैदान हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पाते। एक ताजिर अपनी तिजारत के जरिए से दावत का काम अंजाम दे सकता है, वहां तक पहुंच सकता है जहां हम नहीं पहुंच सकते। एक डॉक्टर जिसके पास मरीज अपने आप को पेश करता है, वहां पर वो एक दाई बनकर इस्लाम का पैगाम पहुंचा सकता है, हम नहीं पहुंच सकते। तो इन मदारिस में, इन माहिद में पढ़ने वाले तलबा इंशाअल्लाह दाई बनकर इस्लाम का प्रचार करेंगे और इस्लाम को फैलाएंगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इन माहिद को समझें और इसमें अपने आप को अपने आप को शामिल करें, इसमें इसकी मदद करें, सपोर्ट करें। और वालिदैन इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वो अपने घर के माहौल को बदलें। यहाँ पर बच्चों को इस्लामी तालीम दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि म्यूज़िक हराम है, उनको ये सिखाया जाता है कि वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए, उनको ये सिखाया जाता है कि बेपर्दा नहीं घूमना चाहिए। अगर यहाँ पर सीख कर जब वो घर चले जाएंगे और म्यूज़िक सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे कि मेरे वालिदैन शायद मुसलमान नहीं हैं। वो ये देखेंगे वालिदैन नमाज की पाबंदी नहीं करते, घर वाले नमाज की पाबंदी नहीं करते, वो क्या समझेंगे शायद ये मुसलमान नहीं हैं। तो एक तरह से तनाव हो जाएगा, या फिर वो खुद अपने आप को वालिदैन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करेगा, वो भी नमाज की पाबंदी उससे छूट जाएगी, म्यूज़िक वो भी सुनेगा और इस तरह से फहाश और बेहयाई में वो भी कूद पड़ेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि माहौल, अपने घर के माहौल को सुधारें, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं। बच्चे को जब वो घर में दाखिल होता है तो उस पर हम निगाह रखें कि वो सलाम कहकर घर में दाखिल होता है या नहीं, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ता है या नहीं। अगर नहीं पढ़ता है तो उसको नसीहत करें और कहें कि सलाम करके दाखिल हो जाओ, दुआ पढ़ के दाखिल हो जाओ, खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहता है या नहीं, सोते वक्त, ये तमाम चीज़ें घर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। बच्चा स्कूल में नहीं सोता, बच्चा स्कूल में नहीं जागता, ये घर में ये सब आप एहतिमाम करना चाहिए। स्कूल में सिखाएंगे, स्कूल में उसको याद करा देंगे, लेकिन ये अपना अमली ज़िंदगी एक घर में होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन पूरी तरह से इसको साथ दें। अगर इंशाअल्लाह वालिदैन का इस तरह से साथ रहेगा और अल्लाह ताला की मदद रहेगी तो इंशाअल्लाह ये मदरसा, ये स्कूल तमाम इस अतराफ अकनाफ के लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, इनके अंदर इखलास पैदा फरमाए
اور ان کے لیے لگاتار مسلسل محنت اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تماموں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آنے والی نسل کو اسلام کی صحیح داعی اور صحیح مبلغ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Honored Chief Guest, next I request to our respected President for vote of thanks. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین، مرد و حضرات، اب تک آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے دیکھا۔ یقیناً یہ بہت چھوٹے بچے تھے، یقیناً ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئی، یہ ہمارے مستقبل کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں۔ یقیناً انشاءاللہ یہی بچے آگے چل کر بڑے ان کی شروعات تو چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہوئی ہے، آگے یہ انشاءاللہ بڑے بڑے کارنامے ضرور انجام دیں گے۔ ہم نہ رہیں، آنے والی نسل ضرور دیکھے گی اس کے فوائد کو، اس کے مقاصد کو، اس کے ایمز کو، گرچہ اب نہیں سمجھا جا رہا ہے اور اس کے فوراً نتائج آپ کے سامنے نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن ایک دن آئے گا انشاءاللہ، اس کے فوائد آنے والی نسل ضرور دیکھے گی۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اور میں ایک مؤدبانہ آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آج ہمیں سب سے زیادہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پرفتن دور میں عصری علوم کو اسلامی علوم کے ساتھ مینشن کر کے لے جانے کی جو پالیسی کے اندر چیلنجز ہیں، یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے لیے آپ تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ یہ مشکل کام ہمارے لیے آسان کرے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ میرے ایک ساتھی، میرے ایک دوست عبد الرحمن، جو میرے ساتھی ہیں اور اس ادارے کو قائم کرنے میں ان کا بڑا رول اور بڑی محنت رہی ہے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں۔ ان تمام نے آپ کو سلام سنایا ہے اور آپ تمام سے دعا کی درخواست کی ہے۔ سب سے پہلے میں ان ساری چیزوں کے لیے، آج کے اس پروگرامز کے لیے، اسکول کے سالانہ نظام کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے، آج کے لیے نہیں بلکہ ہمارے سارے کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ رب العالمین، تیرے ہی فضل اور کرم سے یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ ہم تو ناتواں اور کمزور انسان ہیں، بس کچھ تمنائیں ہمارے دلوں میں ہیں، ان ساری چیزوں کو پوری کرنے والی ذات تیری ہے۔ ہم سب سے پہلے نحمد اللہ و نشکر، تیری حمد ثنا بیان کرتے ہیں اور تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے فضل سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی۔ دوسری اور اہم چیز، میں ہمارے اسٹاف سے، ٹیچرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے کافی محنت کی، سال بھر ہمارے اس پروجیکٹ کو سنبھل کر کے، چونکہ یہ پہلی بار تھا، بہت سارے ٹیچرز عصری اسکولز میں پڑھائے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے اس پروجیکٹ کو سمجھا اور باقاعدہ اسلامی رولز کے حساب سے ہمارا تعاون کیا اس پروگرام کے لیے اور سال بھر کے لیے۔ میں آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ اس کا جزا آپ کو دے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے والدین اور اسی طرح سے ہماری اس ٹیم کے ارکان، جیسے کہ قادر بھائی نے بتایا، میں بھی یہاں نہیں رہتا ہوں، ابراہیم بھائی، عبدالرشید بھائی، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کے جائز تمناؤں کو پوری کرے، اللہ آپ کے مسائل کو حل کرے۔ آپ نے کافی محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدیل آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے والدین اور آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارا جن اصحاب نے بھی تعاون کیا، حاضرین نے، پیرنٹس، والدین نے، اور اسی طرح سے اس انتظامیہ نے، آج کا جو انتظامیہ تھا، آج کے جو انتظامات تھے، ان سارے لوگوں کا، اور اسی طرح سے خصوصاً بعض لوگ ایسے ہیں جو آج یہاں نہیں آئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو آج یہاں نہیں ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو پس پردہ ہوتے ہیں، جو کبھی اسٹیجوں میں نہیں آتے، جو کبھی عوام میں نہیں آتے، لیکن ان کا بڑا ہی سپورٹ اور تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو وہ لوگ آج جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، خصوصاً میرے دوست رحمانی، اسی طرح سے احمد بشیر، اسی طرح سے مینگلورین بردرز، اور اسپیشلی میرے اسپانسر سعودی عربیہ کے اندر شیخ ابراہیم الاسیری، جن کا بہت ہی تعاون رہا میرے سفر کے لیے، آنے کے لیے۔ میں ان تمام حضرات کا جو آج یہاں موجود نہیں ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری طرح سے آپ کے تعاون کو میں یہاں پر محسوس کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، اپنا کچھ بھی نہیں بس دعا ہے، تجھ پہ مٹ جائے وہ زندگی دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔
والدین کے لیے اطلاع ہے کہ انشاءاللہ سنڈے تک اسکول چھٹی پر رہے گی، منڈے سے انشاءاللہ اسکول شروع ہوگی۔ اسی طرح سے جو پڑوس کے افراد ہیں، خصوصاً ہمارے نیبر، اور اسی طرح سے پڑوسی جو ہمارا ادارہ ہے جامعۃ الصالحات کے ذمہ داران، کافی تعاون انہوں نے کیا، چھوٹے بچوں کی طرح ہماری رہنمائی کی آتے جاتے۔ میں سارے نیبرز کا، پڑوسیوں کا، اس محلے کے افراد کا جنہوں نے جس طرح سے بھی ہمارا تعاون کیا ہے، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔